یہ ایک ایسی قوم تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس قوم پر بلقیس نام کی ایک خاتون حکومت کرتی تھی۔ اس نے 9 سالوں تک اس قوم پر حکومت کی۔ اسی دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کی بیشتر ممالک میں تھی، جسے سلیمان ابن داؤد نام سے جانا جاتا ہے۔ آسمانی بجلی، ہوا، جنات، چرندوں اور پرندوں کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر مخلوق آپ کے حکم کی منتظر تھی۔ کشمیر ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، چرندے اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر پرندوں میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا غائب تھا۔ آپ نے پوچھا ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ دربار چل ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ ہدہد نے احترام سے جواب دیا اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے شہر میں پہنچ گیا جہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس پکارتے ہیں، وہ ان پر حکومت کرتی ہے اور اس کے پاس ایک بڑا تخت بھی ہے جو سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ اس خط میں کچھ یوں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی اطاعت کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو بلکہ فرما بردار اور متی ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خط ہدہد کو دیا اور کہا جاؤ یہ خط ملکہ سبا کے تخت پر ڈال دو اور پھر ان کے پاس سے ہٹ جاؤ اور یہ دیکھو کہ وہ میری دعوت کا کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے خط اٹھایا اور سبا کی طرف پرواز شروع کی اور سبا پہنچ کر بلقیس کے تخت پر خط گرا دیا۔ بلقیس نے جب خط پڑھا تو معلوم ہوا کہ یہ خط کسی بڑی شخصیت کی طرف سے اس کو بھیجا گیا ہے اور اس نے اپنے ملک کے ماہرین کو دربار میں بلایا اور ان سے یوں کہا اے سردارو تم لوگ اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرو۔ ان لوگوں نے کہا یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا ہوگا۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کیا تو وہ بادشاہ ہیں، میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن اگر تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی اطاعت کروں گی کیونکہ وہ نبی ہے۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے سارے رستوں پر سونے چاندی کا فرش بچھا دیا جائے اور رستوں کے دونوں جانب سونے کے جانور کھڑے کیے جائے۔ ادھر بلقیس نے طائف روانہ کیا جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات اور خط موجود تھا۔ جب یہ طائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا تو انہوں نے یہ سب دیکھا تو خود ہی شرمندہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان لوگوں کو استقبال کرنے کے بجائے ان سے کہا کیا تم لوگ اپنے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو اور تم اپنے طائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر بلقیس کو ہوئی تو وہ سمجھ گئی واقعی یہ اللہ کے کوئی نبی ہے، لہذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے پوچھا تم میں سے کون ہے جو مجھے ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ جنوں میں سے ایک جن اٹھا اور بولا میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہ ہوں گے، لیکن عاصف بن بقیہ جن کے پاس کتاب کے ایک حصے کا علم تھا اس نے کہا میں اتنی جلدی لے آؤں گا کہ آپ علیہ السلام کی پلک جھپکتے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئے تو آپ نے
پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو ہو وہی ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم آپ کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل بنوانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی مخلوق ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی محل کے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہذا اپنی پنڈلیوں تک کپڑے اٹھا لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ اگر قرآن کی ان آیات پہ غور کیا جائے جو بلقیس کے مطابق بتاتی ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا اور اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس خدا پر ایمان لائی ہوں جو عالم جہاں کا مالک ہے، لہذا بلقیس کو یہ ظاہر ہو گیا جیسے وہ شیشے کے صحن کو گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کو دیکھ کر اس کو معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی اس غلطی پر افسوس ہوا اور ایمان لے آئی۔ روایات میں ملتا ہے کہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، اور کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے بلقیس کو واپس سبا بھیج دیا اور اس کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ امید ہے کشمیر ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔